کا ٹائم ہو گیا ہے، شہری کا اہتمام کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ان سال رمضان المبارک کا آغاز 2 اگست سے ہوا۔ موسم گرما ہے اور اس موسم میں یہ تقریباً 15 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے، جو صبح 4 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک جاری رہتا ہے۔ میں اس وقت دارالضیافت میں موجود ہوں۔ ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں دکھائیں گے کہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں ربوہ میں روز و شب کیسے گزرتے ہیں۔ ہم آغاز کر رہے ہیں یہاں دارالضیافت سے سحری سے قبل آج بھی ربوہ میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، جگایا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کل کے دور میں جو ایک جدید طریق ہے الارم لگانے کا، وہ بھی جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ربوہ میں آج بھی روایتی طور پر جس طرح ہمارے اس معاشرے میں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، وہ پرانے طریق بھی رائج ہیں۔ ان میں سے ایک طریق جو ہے پرانا، وہ پیپا بجا کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلیلہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دروازوں کو بھی نوک کیا جاتا ہے، دستک دی جاتی ہے۔ روزے دارو، اللہ کے پیارو، شہری کا ٹائم ہو گیا ہے، شہری کا اہتمام کر لو۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی یہاں پہ اس وقت 2:45 کا ٹائم ہے اور لوگ سحری کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ہم آپ کو سحری کے مناظر بھی دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ رمضان کے ایام میں دارالضیافت میں کس طرح سحری کروائی جاتی ہے۔ اس وقت دارالضیافت کا عملہ جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے اور سحری کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح اگر اس طرف ہم آئیں تو یہاں پہ ٹیبلز لگا دی گئی ہیں، جہاں پہ لوگ سحری شروع کر چکے ہیں۔ دارالضیافت میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ سحری میں مصروف ہیں، کچھ سحری کر کے جا چکے ہیں، کچھ ابھی کر رہے ہیں۔ تو سحری کا جو وقت ہے وہ تقریباً 20-25 منٹ اب بقایا ہے۔ تو اب ہم ایم ٹی اے کی ٹیم جو ہے وہ بھی سحری کرنے کے لیے اپنی ٹیبل پہ بیٹھ گئی ہے۔ ربوہ کے بازار میں بعض ایسی دکانیں ہیں جو صبح سحری کے وقت کھل جاتی ہیں، اس میں بعض دودھ اور دہی کی دکانیں بھی ہیں۔ جن لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں دہی نہیں جماتے بلکہ باہر سے لیتے ہیں، دکانوں سے لیتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے سحری سے پہلے ہی دکانیں کھل جاتی ہیں جس سے دودھ اور دہی میسر آتے ہیں۔ اس طرح بعض ہوٹلز کھلے ہوتے ہیں جہاں پہ پوری سحری کا انتظام ہوتا ہے، وہاں پہ روٹیاں بن رہی ہوتی ہیں، پراٹھے بن رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سالن بھی موجود ہوتا ہے۔ اور اب ہم ایم ٹی اے کی ٹیم جو ہے دارالضیافت میں جو عارضی رہائش اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ مسجد مبارک جا رہی ہے۔ وہاں ہم نماز فجر ادا کریں گے اور نماز فجر کے بعد پھر درس حدیث سنا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ہم آپ کو بہشتی مقبرہ دعا کی غرض سے لے چلیں گے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اور نماز فجر ادا کرتے ہیں۔
امیر غریب ہر ایک سے مقابلہ کرتے ہیں. ہاں جی لا دو. خیر ہو جائے. رمضان المبارک کا بہت گہرا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے. ربوہ میں رمضان المبارک کے ایام میں درس قرآن کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. مختلف محلہ جات سے ربوہ کے مختلف لوگ مختلف عمروں کے یہاں پہ آتے ہیں. یہ بچے بھی آ رہے ہیں اور بڑے بھی آ رہے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کس محلے سے آئے ہیں. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ عدنان احمد. عدنان کس محلے سے آ رہے ہیں آپ؟ دارالفتوح غربی سے. دارالفتوح غربی. آپ کا نام؟ سجیل احمد. سجیل احمد. آپ کیا لگتے ہیں اس کے؟ بھائی. بھائی ہیں. اچھا اتنی دور سے آپ آ رہے ہیں. یہ کیا پکڑا ہوا آپ نے؟ قرآن مجید. قرآن کریم ہے. تو کہاں جا رہے ہیں اس وقت آپ؟ درس میں. درس میں. کون سی مسجد؟ مسجد مبارک میں. مسجد مبارک. یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ یہ میرے ابو ہیں. یہ آپ کے والد صاحب. کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. شوکت وڈا جناب. شفت صاحب. اور یہ محمد شریف. محمد شریف. ایک ہی محلے سے آپ سارے؟ ایک اور بچہ بھی ہے. آپ کا نام؟ میرا نام سنیل احمد. سنیل. ٹھیک ہے. آپ سارے دوست جو ہیں وہ درس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. جائیں. ناظرین دیکھیں مختلف عمروں کے دوست جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور خدام بھی ہیں جو بڑے ذوق شوق سے اس درس میں شامل ہونے کے لیے اس درس کو سننے کے لیے ربوہ کے تقریباً تمام محلہ جات سے یہاں پہ پہنچتے ہیں. السلام علیکم. بزرگوں کی حال ہے؟ لگتا ہے کچھ سا چڑھیا ہوا. کتوں آئے جے؟ علوم شریف. علوم شرکی. تو کی نام تھا؟ وزیر نذیر احمد صاحب نام. ٹھیک ہے. تھوڑا جہا ساہ لے لو تسی. میں تمہیں اس لیے روکیا کہ تھوڑا جہا تمہیں ساہ مل جائے. پیدل آنے کہ سائیکل تے؟ سائیکل. سائیکل تے آئے جی. ماشاءاللہ بڑی گل ہے. اتوں تقریباً 1.5-2 کلومیٹر بنتا ہے تہاڈا محلہ تے مسجد مبارک چ آئے ہو. ہاں جی. نماز بھی پڑھنی ہے تے ہور دے علاوہ کی کرنا ہے؟ درس لے آئے جی. بڑی گل ہے. اللہ تعالیٰ تانوں صحت دے اور رمضان جڑا بخیر ہو یہ تہاڈا گزر جائے. جزاکم اللہ خیرا. جزا. کی حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت ہے؟ اپنا تعارف تے کروا ذرا. کی نام ہے تہاڈا؟ ناصر صاحب تھوڑا جہا اپنا تعارف تے کروا دیو. اسیران کیڑی جگہ دے؟ چک سکندر دے. چک سکندر دے اسیران. ناظرین یہ چک سکندر کے اسیران ہیں. تقریباً 9.25 سال انہوں نے اسیری کا وقت جو ہے وہ گزارا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دیکھیے مسجد مبارک میں نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے درس بھی سننا ہے. جزاکم اللہ جناب. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. رمضان المبارک جب پاکستان میں گرمیوں میں آتا ہے تو ایک لمبا روزہ ہے جو روزہ دار گزارتا ہے. صبح 4 بجے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور شام 7 بجے مغرب کی اذان پہ افطاری کی جاتی ہے. ایک لمبا روزہ جو 15 گھنٹے کے قریب ہوتا ہے. اس کو گزارنے کے بعد روزے دار جب آخری گھنٹے میں داخل ہوتے ہیں
تو پھر وہ بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سے اپنی افطاری کے سامان خریدتے ہیں، لے کے جاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کافی آگے بڑھ رہی ہے، لیکن پھر بھی انسان نے اپنے پیٹ کو تو بہرحال پالنا ہے، اور اس لیے لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں، کم چیزیں خریدیں لیکن خریدتے ضرور ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے ماحول کا، معاشرے کا اور ثقافت کا جائزہ لیں تو ہماری جو افطاری ہے وہ بازار کی ان چیزوں کے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ ان میں پکوڑے بھی ہیں، ان میں سموسے بھی ہیں، اور اس طرح جلیبیاں بھی ہیں، اور اس طرح بعض دوسرے پھل ہیں جو رمضان کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن اس وقت ہم ربوہ کے بازار میں کھڑے ہیں۔ یہ روڈ جو ہے یہ اقصی روڈ کہلاتی ہے۔ مسجد اقصی سے آتی ہوئی سیدھے ہم جب اس سے گزرتے ہیں تو فاٹک سے گزرتے ہوئے مسجد مہدی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہاں پہ دائیں بائیں مختلف دکانیں ہیں جس میں اس قسم کی چیزیں آپ کو میسر آ جاتی ہیں، جس میں پکوڑے، سموسے اور جلیبیاں اور مٹھائی وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ پھلوں میں آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ رمضان کا کتنا گہرا تعلق ہے پھلوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ نماز عصر کے بعد لوگوں کی کافی گہما گہمی اور ہجوم ہو جاتا ہے، اور افطاری کا سامان خریدنے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو بازار میں آگے لے کے چلتے ہیں جہاں پہ پھلوں کی دکانیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ رمضان کے ایام میں جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان کے ہر شہر میں افطاری کے لیے سموسے، پکوڑے اور جلیبیاں وغیرہ بھی لے کے جاتے ہیں لوگ۔ تو اس طرح پھلوں کا بھی ایک گہرا تعلق ہے افطاری کے ساتھ۔ ربوہ میں بھی لوگ افطاری سے کچھ دیر قبل بازاروں کا رخ کرتے ہیں، اور جہاں دوسری چیزیں خریدتے ہیں وہاں پھل بھی خریدتے ہیں۔ میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں جہاں پہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے پھلوں کی دکانیں ہیں، اس میں ہر قسم کے پھل موجود ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جس پھل کا سب سے گہرا تعلق ہے افطاری کے ساتھ وہ کھجور ہے۔ یہ کھجور جو دیکھیں پڑی ہوئی ہے، اور پاکستان میں ڈیرہ غازی خان کے علاقے اور اس طرح صوبہ سندھ جو ہے وہ معروف ہے کھجور کے اعتبار سے، اور وہاں پہ ہر قسم کی کھجور جو ہے بڑی اعلیٰ قسم کی کھجور ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی کھجور موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ افطاری کے وقت جب ٹیبل لگتا ہے تو اس میں کھجور لازماً ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے پھل بھی ہیں۔ یہ گرما ہے، اس طرح سیب پڑا ہوا ہے۔ اس طرح چونکہ موسم گرما کا چل رہا ہے رمضان المبارک، تو اس میں جو آم ہے اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے اس موسم کے ساتھ۔ لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ گرمی کا موسم آئے اور ہم آم کھائیں۔ آم وہ واحد پھل ہے جس کا لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ کب اس کا موسم آئے تو اس کو ہم کھائیں۔ یہ ایک معروف آم ہے، اس کو کالا چونسا کہا جاتا ہے، اور یہ جب موسم ختم ہو رہا تھا آم کا تو اس وقت آتا ہے، لیکن یہ چونسا ہے جس کو یہاں پہ سفید چونسا یا چٹا چونسا کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ پھل ہے جو شمالی علاقہ جہاں سے یہاں پہ آتی ہے، اس کو ناکھیں بھی کہتے ہیں اور ناشپاتی بھی کہتے ہیں۔ تھوڑا سا اس میں فرق ہے، وہ کہتے ہیں ناکھیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں، اور ناشپاتی جو ہوتی ہے وہ کھانے میں نرم ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرے پھلوں کے ساتھ کیلا جو ہے یہ بھی ایک اہم پھل ہے جو رمضان کے ایام میں افطاری کے لیے لوگ اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں، اور ان سارے پھلوں کو ملا کے چاٹ بھی بنا لی کرتے ہیں۔ افطاری کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے، 10 یا 15 منٹ بقایا ہیں، تو لوگ جو ہیں افطاری کا سامان وغیرہ لے کے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہم یہ اپنی MTA کی ٹیم کے ساتھ دارالضیافت جائیں گے، وہاں پہ ہم آپ کو دارالضیافت کے افطاری کے مناظر بھی دکھائیں گے اور خود بھی افطاری کریں گے۔ آج ربوہ میں جو افطاری کا وقت ہے وہ 6:59 ہے۔ بازاروں میں آپ نے گہما گہمی اور رش دیکھا لوگوں کا، لیکن لوگ اب افطاری کی چیزیں خرید کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، اور ہم بھی اپنی MTA کی ٹیم کے ساتھ دارالضیافت پہنچ گئے ہیں۔ دارالضیافت میں ہم افطاری کریں گے اور افطاری کے مناظر بھی دکھائیں گے کہ یہاں مستقل رمضان میں 30 کے 30 روزوں میں سحری بھی ہوتی ہے اور افطاری بھی ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم دارالضیافت کے اندر چلتے ہیں۔ میں نے دارالضیافت کے گیٹ پہ آپ کو بتایا تھا کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے۔ ہم اس وقت دارالضیافت کے اندر موجود ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ یہاں افطاری کر رہے ہیں۔ میز خدا کے فضل سے لگے ہوئے ہیں جس پہ کھانا چن دیا گیا ہے، اور اس طرح کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ افطاری ہو چکی ہے تو لوگ اس وقت افطاری میں مصروف ہیں۔ میرے ساتھ مکرم آصف صاحب موجود ہیں، ہم ان سے چند ایک باتیں اس افطاری کے متعلق پوچھیں گے کہ دارالضیافت میں افطاری کا یہ سلسلہ اندازاً کب سے جاری ہے، اور روزانہ اندازاً کتنے افراد ہیں جو افطاری کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں؟ جی آصف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
دارالضیافت میں یعنی لنگر خانہ حضرت مسلم علیہ السلام میں یہ سلسلہ تو حضرت مسلم علیہ السلام کے زمانے سے ہی جاری ہے، لیکن ربوہ کے دارالضیافت میں لنگر خانہ حضرت مسلم علیہ السلام میں آج کل یہ سسٹم جو چل رہا ہے، اس میں مہمانوں کی تعداد اوپر نیچے بھی جاتی ہے، لیکن اس ڈائننگ ہال میں آج کل تقریباً 200 سے 250 بندہ کھانا کھا رہا ہے جو روزہ افطار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مہمان کمروں میں ٹھہرے ہیں فیملیز کے ساتھ، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس ساری جو معاملہ ہے یہ محبت کا اور عقیدت کا ہے۔ یہاں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں اس سے زیادہ بہتر اور اچھا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر لنگر خانہ اعظم السلام کا لنگر کھانے کے لیے، اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ کیا مینیو کیا ہوتا ہے آپ کا افطاری میں؟ افطاری میں جو ہمارا مینیو ہے جو میٹ لیس ہے، یعنی منگل اور بدھ کا دن جو پاکستان میں ہم گوشت نہیں پکا سکتے، تو ان 2 دنوں کے علاوہ رات کو جو کھانا ہے وہ آلو گوشت اور اس کے ساتھ ہم میٹھے چاول رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہفتے کے دن ہم دال چاول بھی ہوتے ہیں اور آلو گوشت بھی ہوتا ہے، اور جو میٹ لیس ہے یعنی منگل اور بدھ کا دن، اس میں دال چاول اور روٹی ہوتی ہے۔ دارالضیافت میں افطاری کے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں کہ جہاں پہ لوگ بلا امتیاز یہاں پہ آتے ہیں اور افطاری کر کے پھر یہاں سے مختلف مساجد میں نماز ادا کرنے کے لیے، نماز مغرب ادا کرنے کے لیے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ میرے سامنے ایک دوست موجود ہیں جو پاکستان سے باہر سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور یہ بھی یہاں پہ افطاری میں شامل ہوئے ہیں۔ چند ایک باتیں ہم ان سے پوچھیں گے، ان سے تعارف بھی حاصل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ مجیبر رحمان سنوری۔ مجیبر رحمان صاحب، آپ کس ملک سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں؟ میں محترم آسٹریلیا سے آیا ہوں یہاں پر۔ آسٹریلیا کون سا شہر ہے؟ سڈنی سے۔ سڈنی سے آپ آئے ہیں، اتنی دور سے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، یہ آبائی شہر ہے آپ کا؟ جی کہہ سکتے ہیں، ویسے ہمارے چچا بھی یہاں پر رہتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ یہاں کا کیونکہ اپنا ماحول ہے، اور میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو یہاں پر لاؤں اور اس ماحول سے تھوڑی سی آشنائی ہو، ان کو پتہ چلے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور جو لنگر خانہ ہے وہ کیسا ہے، یہاں پر کیسے لوگ رہتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں بطور خاص بچوں کی تربیت کے لیے بھی ان کو یہاں پر لے کر آتا ہوں۔ تو رمضان کے ایام میں آپ کو یہ کیسا لگا سحری اور افطاری کا سماع یہاں؟ الحمدللہ بہت مزہ آیا۔ صبح سویرے 3 بجے کے قریب وہ صلی اللہ یہاں پر ہوتا ہے، اور بڑا ہی وہ مطلب ایک روح پرور نظارہ ہی ہے جسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو وہ صلی اللہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ دروازہ نوک کر رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھا رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں، تہجد کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر بھی بہت اچھا انتظام تھا، بڑا آرگنائز تھا، کھانے کا بھی ہر چیز کا معیار الحمدللہ بہت اچھا ہے، اور خصوصاً یہ والا جو انہوں نے نیا بنایا ہے بلاک، جو بالکل جدید، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب اگر کمپیئر ٹو یورپ اور آسٹریلیا تو یہ کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے۔ میں آپ کو ملوا رہا ہوں دارالضیافت میں ایسے دوستوں کے ساتھ جو اتنی بڑی افطاری کا اور سحری کا ہر روز انتظام کرتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو سحری کرواتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، کھانا سرو کرتے ہیں، اور اتنے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور خدا کے فضل سے کسی کو وہ شکایت کا موقع یہاں پہ نہیں دیتے۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے اوقات کس طرح گزرتے ہیں، وہ سحری کرواتے ہیں، خود سحری کب کرتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں اور خود افطاری کب کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے، کیا نام ہے آپ کا جی؟ صداقت حیات۔ صداقت صاحب بتائیں اس کے متعلق، پہلے ہم سحری سے شروع ہوتے ہیں کہ سحری آپ کتنے بجے اٹھ جاتے ہیں اس سارا انتظام کروانے کے لیے؟ جی سر، ہم 1:30 بجے صبح اٹھ جاتے ہیں، 2 بجے ہم یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، 2 بجے آ کے ہم سارا انتظام کرتے ہیں، دہی وغیرہ لے کے آتے ہیں، اور جب مہمان آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم تقریباً 8 لڑکے ہیں، تو ہم خود بھی باری باری بیٹھ کے سحری کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے 7 بچے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کام تقسیم کیے ہوئے ہیں، آپ کے ذمہ کیا کام ہے؟ میں شعبہ آڈیو ویڈیو میں ہوتا ہوں۔ جب افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، ملک صاحب جب اناؤنس کر دیتے ہیں کہ افطاری کر لیں، افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ صرف پانی پی لیتے ہیں؟ جی پانی پی لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سب کو کروا کے باری باری بیٹھ جاتے ہیں کرنے کے لیے، افطاری کرنے کے لیے۔ یہاں پہ سحری اور افطاری کا انتظام کرنے کے لیے کچھ اور دوست بھی موجود ہیں میرے ساتھ، کارکن ہیں دارالضیافت کے بہت پرانے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے ان کو دارالضیافت میں دیکھا ہے۔
لیکن آج تک مجھے بھی ان کا نام نہیں پتا. ان سے آج نام پوچھتے ہیں اور ساری دنیا جو ہے ان تک ان کا نام پہنچ جائے گا. کیا نام ہے جی آپ کا؟ عبدالحق. اچھا جی, کیا حال ہے آپ کا؟ شکر الحمدللہ. کتنے عرصے سے دارالجعفر میں آپ 22 سال سے. 22 سال سے کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب میں نے تعارف ٹھیک کروایا؟ بالکل صحیح. وہ ٹھیک کروایا. اور اب افطاری یہاں پہ اللہ کے فضل سے شروع ہو گئی ہے. آپ کب افطاری کرتے ہیں؟ ہم جب اسی دوران ساتھ افطاری کرتے ہیں. تھوڑا سا وہ پانی پی لیا یا کسی چاول سے تھوڑا سا افطاری کر لی, اس کے بعد فارغ ہو کے پھر کھانا کھاتے. اس وقت تک جاری ہے ابھی؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ نہیں, کھانا نہیں کھایا. اور جو آپ کے ساتھ دوست موجود ہیں یہ ضیاء الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں, اور ان کو بھی ایک لمبے عرصے سے میں جانتا ہوں. یہ بول نہیں سکتے نہ ہی سن سکتے ہیں, لیکن خدا کے فضل سے بڑی جانفشانی کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ یہاں پہ کام کرتے ہیں. رمضان المبارک میں ربوہ کے جو شب و روز ہیں اس میں سے ہم ایک دن آپ کو دکھا رہے ہیں کہ رمضان کا ایک دن کس طرح گزرتا ہے, اور اسی ایک دن کو پیمانہ بناتے ہوئے رمضان کے سارے ایام جو ہیں ربوہ میں گزرتے ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سارا دن سحری سے لے کر مختلف جو مصروفیات ربوہ کے ماحول میں ہوتی ہیں وہ آپ کو دکھائی گئی ہیں. اور اس وقت یہ آخری ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ دن کا اختتام جس پہ ہوتا ہے, یا اگلے روزے کا آغاز بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, وہ نماز عشاء اور نماز تراویح ہے. نماز عشاء کا وقت ہو چکا ہے, 9 بجے کا ٹائم ہے, اور ہم مسجد مبارک کے باہر بالکل گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں, اور مختلف محلہ جات سے مختلف عمروں کے لوگ جن میں بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں اور خدام بھی ہیں, وہ نماز عشاء اور نماز تراویح کے لیے یہاں پہ حاضر ہو رہے ہیں. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. اس وقت ہماری MTA کی ٹیم موجود ہے دارالنصر حلقہ منم میں. یہاں پہ لوگ نماز عشاء کے لیے اور پھر اس کے بعد نماز تراویح ادا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے مسجد میں آ رہے ہیں. رمضان المبارک کے ایام میں ہم نے آپ کو ربوہ کے روز و شب دکھانے کی کوشش کی ہے, اور ہم نے دکھایا ہے کہ ربوہ میں رمضان کے ایام میں لوگوں کی صبح سے لے کر شام تک کیا مصروفیات ہوتی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. فیڈ بیک کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے, pakistan@mta.tv.